تفہیم قرآن کے لیے خوبصورت اوقات، لمحات اور ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لمحات سے وہ نور نصیب فرمائے جو اہل حق کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اہل محبت کو، اہل طاعت کو اور اہل معرفت کو اللہ عطا کرتا ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی نیکی جو ہے اس کو بیان کیا کہ نیکی اصل کیا ہے۔ فرمایا لیس البر، نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنے چہروں کو موڑو قبل المشرق والمغرب۔ ایک ہوتا ہے قبل اور ایک ہوتا ہے قبل۔ قبل الہ کے معنی میں ہوتا ہے عربی میں نا، طرف، مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیکن نیکی یہ ہے من آمنا، جو شخص ایمان لائے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یہ نیکی ہے، اور یہ نیکی نہیں کہ بندہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لے۔ صرف منہ کرنے سے انسان جو ہے وہ اہل ایمان نہیں بن جاتا، یعنی عمل تو ٹھیک ہے لیکن اعتقاد بھی ٹھیک ہو نا، عقیدہ اللہ پر، قیامت پر مکمل، فرشتوں پر، اللہ کی معصوم مخلوق ہے، اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھے، والنبیین، اور تمام نبیوں پر۔ یہ تھا ایمانیات میں سے۔ اب معاملات میں سے، مالیات میں سے اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے۔ اور میں نیکی یہ ہے کہ جو شخص دے مال علی حبہ، اللہ کی محبت میں، فی من میں ہے، اللہ کی محبت میں وہ مال کسی کو دے، کسی پر احسان کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے، اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہوئے، مالدار سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ مسبب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ رازق تو وہی تھا، ہے اور ہوگا، مجھے اس نے سبب بنا کر ثواب کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ، یہ کیونکہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عام مال ہے، سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد اولاد ہے، اولاد اور بیوی، یہ سب سے زیادہ مال کے حقدار ہیں۔ ان پر اچھی طریقے سے فضول خرچی سے بچتے ہوئے ان پر خرچ کیا جائے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، تہذیب و تمدن، ثقافت پر، اور ان کی ضروریات پر۔ اور بندہ اگر اپنے گھر والوں پر نیکی کی نیت سے خرچ کرے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اگرچہ اپنی بیوی پہ خرچ کرنا۔ یہ ہو کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور میرے اوپر یہ فرض عائد کیا ہے، ان کے اخراجات میرے اوپر ضروری ہیں، اس وجہ سے میں اپنے رب کی مان کر ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ قریبی رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم پر۔ یتیم جو ہے ہمارے ہاں 70 سال کا بھی یتیم ہے، 40 سال کا بھی یتیم ہے۔ شریعت میں یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ ہو۔ وہ نابالغ ہوتا ہے، اس لیے یتیموں پر مال خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یتیم جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اگر وہ صاحب مال ہے، اگرچہ نابالغ ہے، نابالغ ہے لیکن باپ جائیداد اتنی چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے پاس جائیداد اتنی ہے کہ جس سے وہ خود زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ویسے اس پہ خرچ کریں، اس کے ساتھ اچھائی کریں، اور جب بالغ ہو جائے اسے یتیم بھی نہیں کہا جائے گا، وہ یتیم کے حکم سے نکل جائے گا۔ ویسے عام طور پہ جیسے غرباء کی خدمت کی جاتی ہے ان کی بھی کی جائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بیوہ بھی جو ہے وہ لفظ بیوہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، خود اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ بیوہ جو اس طرح کے ہمارے ہاں الفاظ ہیں،
کیونکہ ہم ذہن میں آتے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. استحقاق وہی ہے، مستحق ہونا وہی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب نہ ہو جو بھی ہو اس کو دینا ضروری ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہ ہو وہ مانگ نہیں سکتا اس وقت تک جس وقت تک اس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو. اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ذرائع بھی نہ ہوں، مال کمانے کے، تجارت کرنے کے، کاروبار کرنے کے، مزدوری کرنے کے، دوست احباب سے قرضہ مانگنے کے ذرائع نہ ہوں. تب وہ اتنا مانگ سکتا ہے جتنا اس کا اگلے دن کا کھانا چل جائے. اس سے زیادہ مانگنا ہماری شریعت میں حرام و ناجائز ہے. ہاں یہ ڈبل جیبیں بھری ہوتی ہیں اور وہ سارے پیسے ان کے پاس ایک دفعہ مارکیٹ کا چکر لگانے کے بعد ان کے پاس مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں ڈراتے ہیں. ہم جیسے لوگ پھر ڈر بھی جاتے ہیں. اللہ کرے آپ جو ہے نا مجھ جیسے اٹھ جائیں اور اس طرح کے جملے بول کے. ہمارے لوگوں کا اعتقاد کمزور ہے. شریعت میں جو ہے سو ہے. وہ کیا کرے گا آپ کو بد دعائیں دے کر؟ وہ گناہ گار ہوگا. کیا ہوگا؟ بد دعا اسی کی لگتی ہے. اور وہ بھی بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے جس پر ظلم ہو. آپ نہ بھی دیں بھلے وہ مستحق ہو، آپ نہ دیں تب بھی آپ گناہ گار نہیں ہیں. آپ پر فرض ہی نہیں ہے. آپ پر دینا فرض صرف زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ جو مالی صدقات ہیں وہ دینا فرض نہیں ہے. نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ مستحق ہے. نہیں دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. تو جب اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ مانگنا کب ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو اس کو کہنا کیا ہے، وہ تو خود بد اخلاق آدمی ہے، اس لیے کہ اس نے حرام رزق کھایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پر اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے، فضولیات سے بھی بچ کر. یتیم کی تعریف آپ نے جانی. مساکین، مسکین وہی ہے جو انسان کے پاس کھانا جو ہے وہ ایک ٹائم کا بھی نہ ہو. بالکل. وابن السبیل اور مسافر. ہمارے یہاں اس وقت مسافر اس وقت کیونکہ کوئی پیسے آنے جانے کا ذریعہ بھی نہیں ہوتا تھا، اب تو موبائل پہ منگوا لیتے ہیں، 100 ذرائع ہیں. اگر اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور مسافر ہے اور اس کا کوئی سفر میں ہی جو معاملہ بن گیا ہے تب بھی اس کی خدمت کرنا تحقیق کے مطابق. لیکن اللہ معاف کرے یار، بڑی تحقیق کی ہے، آپ حیران ہوں گے. میں بیان کر رہا ہوں شاید وہ سنے بھی صحیح. ایک آدمی آئے 1 گھنٹہ مجھ سے وہ سوال کرتا رہا اور مجھے بالیقین لگا کہ یہ عیسائی ہے، اور اس نے بتایا بھی. پھر اس نے کہا کہ میرے گھر والے مجھ سے لڑتے ہیں. کسی جگہ میں درس دینے گیا تو وہاں بیٹھے تو اس 1 گھنٹہ مجھ سے سوال کرتا رہا الگ بیٹھ کے. تو میں اس کو سوال جواب دیتا رہا. جب سوال کے جواب دے دیے میں مطمئن ہو گیا، آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ یہ بندہ واقعتاً عیسائی ہے اور اسلام کی محبت اس کے دل میں ہے. اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو نہیں روک سکتا. اب ہم تو ظاہری طور پہ نبی علیہ السلام کے حدیث میں ہے اگر حضور سے کوئی بندہ، کیونکہ اس وقت اس طرح کے منگتے تو ہوتے نہیں تھے، عام طور پہ کوئی بندہ فقیر اگر حضور کے، کافر بھی اسلام کے نام پہ مانگتا تو حضور دے دیتے، اسلام کے نام پر حضور دے دیتے تھے. یعنی مستحق کو فوراً نبی علیہ السلام. حضور تو سخی ہی، سبحان اللہ، آپ کی سخاوت کی کیا بات ہے. تو اب وہ مہینہ ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ ظاہر وہاں ایک میرا ہفتہ وار درس ہوتا ہے اس طرح. تو وہ جب اگلا دفعہ میں درس پہ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. وہ آیا تو اس نے کہا مجھے 1500 روپے ضرورت ہے. تو میں نے سوچا یہ بندہ تو سچا ہے. میں نے نمازی کہہ دیا کہ یار چلو اسلام لایا ہے، جو مسلمان اسلام لاتا ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے. لوگ درس سنتے تھے، محبت والے تھے، انہوں نے کم از کم اس کو 10-15 ہزار دے دیا، 1000 2-2 ہزار کر کے نا. وہ دن گیا ابھی تک وہ اس نے کہ نماز میں آپ سے سیکھوں گا اور دین میں آپ سے سیکھوں گا. موبائل کا نمبر دے گیا، آج تک نہیں آیا. میں نے کہا بس ہماری جتنی بھی لیبارٹریاں ہیں یہ ناکام ہیں، یہ اس سے آگے رہتے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے مانگنے والے اسے ڈھنگ سے آتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں حیران ہو گیا. آپ ابھی مجھے سوچے، میں پریشان ہو گیا. اس کا اعلان کیا بڑے درد سے میں نے زہر ایک دل میں ہوتا ہے نا. تو لوگوں نے خدمت کی 15-20 ہزار، اس کی 15 ہزار اس کو ضرورت تھا. تو میں نے کہا یہ بہت خوش ہو گیا. میں نے کہا کوئی کاروبار کرو
اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور دین سیکھو، نماز سیکھو، حلال و حرام سیکھو، میں حاضر ہوں۔ 10-15 منٹ مجھ سے موبائل نمبر بھی دے دیا مجھے، نام بھی اس کا تبدیل کیا، محمد بلال رکھا، تو محمد بلال بھی گیا، نمبر بھی بند ہے۔ تو آپ خود سوچیں، اللہ کی پناہ ہے، زندگی گزر گئی ہے میری، مجھے سچا آدمی نہیں ملا یار، کیسا کیسا کام ہے یہ، اللہ کی پناہ ہے۔ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، بٹ صاحب نے کئی دو شبیر بٹ صاحب نے مجھے بتایا، اس طرح کئی لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بھی کئی وہ ہوں گے۔ ہمارا کیونکہ یہ تعلق ہے نا مذہبی، تو ہمارے ساتھ لوگ زیادہ میں، تو حالانکہ میں بہت سنجیدہ ہوں اس معاملے میں، بڑی کڑی نگاہ رکھ کے کرتا ہوں، لیکن اس نے مجھے دا لگا ہی دیا ہے۔ تو اللہ کرے اس کو اللہ ایمان نصیب کرے۔ ہم نے تو وہم و گمان کے مطابق ہی کیا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہوتا تو وہ ضرور ملاقات کرتا، اور اس انداز سے وہ آیا ہے، توبہ 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 توبہ، میں حیران ہو گیا ہوں، مجھے آج تک ایسا پتا، وہ انداز بھی بڑا اس کا نرالا تھا، اسلام لانے والا، اور بیٹھ کے اس طرح بات کرتے ہوئے خوف زدہ، اور پھر عیسائیت کو بھی سامنے رکھ کر، اور پھر دلائل بھی، پھر مجھ سے سوال، اور پھر اس کے جواب، اس طرح سے پھر میرے اوپر ایسے ایسے سوال کے جو مطلب بڑے بڑے، تاکہ جواب نہ آئے اس طرح کے، تو میں اس کو پھر سمجھاتا، وہ سمجھ جاتا، اس طرح سے کر کے بڑی باتیں سمجھیں۔ بہرحال مانگنے والے جو ہیں نا، ہمارے ملک میں بڑے کاریگر ہیں، انجینئر وغیرہ ان کے پیچھے رہتے ہیں، یہ بڑی تربیت یافتہ اور بڑے ٹھنگ باز ہیں، اس لیے کہ دنیا میں نا مرض کوئی بھی لگ جائے تو میرے کاغذوں میں، اللہ معاف کرے، کوئی بھی گناہ کا مرض ہو، سب سے سخت ترین مرض مانگنے کا ہے۔ جتنے بھی گناہ کے امراض ہیں نا، شرابی، زانی، دیگر جتنے بھی گناہ ہیں نا، وہ کسی حد میں ہیں، کسی جگہ پہ خوف ہے، کوئی ڈر ہے، سمجھ گئے نا؟ ڈاکو بھی ہے نا، اس کا ڈر تو ہے نا کہیں نہ کہیں کسی سطح میں، یہ ایسا کام ہے اس میں کہیں ڈر بھی نہیں ہے، یہ خطرناک قسم کا نشہ ہے، اللہ معافی عطا فرمائے، اور سارے نشوں سے بدترین نشہ ہے۔ نشئی بھی شاید نشہ چھوڑ دے اگر اس کا علاج کیا جائے، مانگنے والے کا علاج کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہیں ان کو پناہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کے